بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجاہدین غزوہ ہند کتاب کی ویڈیو نمبر 7، سلطان احمد شاہ ابدالی۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں اور سلطان شہاب الدین غوری کے دہلی پر قبضے کے بعد ہندوستان میں باقاعدہ طور پر مسلمان حکومت کا آغاز ہو گیا تھا۔ آنے والی کئی صدیوں تک مختلف مسلمان حکمران اور خاندان سلاطین دہلی کے نام سے تخت دہلی پر بیٹھ کر ہندوستان پر حکومت کرتے رہے۔ ان تمام مسلمان حکومتوں میں سب سے آخر میں مغل آئے۔ 16ویں صدی عیسوی کے آغاز میں بابر ازبکستان کے شہر فراغانہ سے نکال دیا گیا اور وہ اپنی مختصر سی فوج لے کر جان بچانے کے غرض سے افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا۔ ہندوستان میں اس وقت لودھی خاندان کی حکومت تھی اور اس خاندان کا ایک فرد ابراہیم لودھی اس وقت تخت دہلی پر حکمران تھا۔ لودھی خاندان اس وقت تک انتہائی زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا تھا اور نتیجتاً بابر کی ترک فوج کے ساتھ ہونے والے تصادم میں بری طرح شکست کھا کر میدان جنگ میں ہی قتل ہو گیا۔ یہاں سے مغلیہ خاندان کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے اور اگلے 200 برس تک یہ خاندان پورے جاہو جلال کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کرتا ہے۔ گو کہ بابر کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے لیے حکومت مغلوں کے ہاتھ سے نکل بھی گئی تھی اور پٹھان بادشاہ شیر شاہ سوری ہندوستان کا حاکم بن گیا تھا، مگر اس کے انتقال کے بعد ہمایوں ایک مرتبہ پھر دہلی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب عالمگیر اگلے تقریباً 200 برس تک پوری شان و شوکت سے ہندوستان پر حکومت کرتے رہے۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد مغل حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔ آنے والے برسوں میں تواتر سے کئی مغل بادشاہ تخت دہلی پر بیٹھے اور ہٹا دیے گئے اور پوری سلطنت میں بغاوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت بالکل بھی نہ سنبھل پائی اور بالآخر 1857 میں اس کا چراغ مکمل طور پر گل ہو گیا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے وقت مغل حکومت اپنے عروج پر تھی۔ بنگال سے لے کر کابل کی سرحد تک اور دوسری جانب جنوبی ہندوستان میں میسور تک کے تمام علاقے مغل سلطنت کا حصہ تھے۔ اس سے قبل اتنی وسیع مغل سلطنت کبھی قائم نہ ہوئی تھی۔ دوستو، یہاں اس بات کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت کون کون سی طاقتیں ایسی تھیں کہ جو مغلوں کی حکومت کے لیے خطرہ بن کر ابھر رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے بعد انگریز ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی بندرگاہیں بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بنگال میں انگریز اپنا اثر و رسوخ خطرناک حد تک بڑھا چکے تھے۔ وہاں فورٹ ولیم کے نام سے ایک قلعہ بھی تعمیر کر دیا گیا تھا۔ آج کے اصطلاح میں ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی کہ جس کے پاس اپنے تجارتی بحری جہاز، اپنی ذاتی فوج اور تاج برطانیہ کی طرف سے ایک کھلا اجازت نامہ تھا کہ ہندوستان میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی جائز اور ناجائز طریقے کو استعمال کرتے ہوئے انگریزی نو آبادیات قائم کی جائیں۔ دوستو، 1612 میں یہ مکار انگریز بادشاہ جہانگیر کے دربار میں اس حد تک رسائی حاصل کر چکے تھے کہ مغل سلطنت کی طرف سے ان کو پورے ہندوستان کی تمام بندرگاہوں اور منڈیوں تک کھلی رسائی دی جا چکی تھی۔ تاج برطانیہ نے مغل سلطنت کی طرف ظاہراً دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنے مذموم مقاصد کو چھپاتے ہوئے ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا خصوصی ہدف بنگال کا صوبہ تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد 18ویں صدی کے وسط تک تو انگریز اس حد تک بنگال پر قابض ہو چکے تھے کہ 1757 میں جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کو دھوکے سے شکست دے کر بنگال کے صوبے پر مکمل طور پر قابض ہو چکے تھے۔ دوستو، انگریزوں کے علاوہ جو دوسری بڑی طاقت مغلوں کے لیے خطرہ بن کر ابھر رہی تھی وہ مرکزی ہندوستان میں موجود مرہٹوں کی ہندو طاقت تھی۔ مرہٹے برہمن ہندو تھے اور ان کا سربراہ شیواجی کچھ عرصے قبل ایک مضبوط ریاست قائم کر چکا تھا۔ تیسری جانب انگریزوں کی نقل میں فرانسیسی بھی ہندوستان پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔
یورپ میں اس وقت فرانس اور انگلستان کی جنگیں اور اختلافات تھی، اور ہندوستان میں بھی اختلافات جنگوں کی صورت میں جاری تھے۔ فرانسیسیوں نے بھی اس وقت تک ہندوستان میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پرتگالی اور ولندیزی یعنی کہ ہالینڈ تاجر اور فوجی بھی اس سامراجی دوڑ میں شریک ہو کر ہندوستان کے مختلف ساحلی علاقوں پر اپنی نو آبادیات قائم کرنے میں مصروف تھے۔ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے یہ تمام قوتیں کبھی آپس میں اتحاد کر لیتی اور کبھی ان کی جنگیں شروع ہو جاتی۔ چنانچہ فرانسیسی اور مرہٹے متحد ہو گئے اور فوجی اتحاد قائم کر لیا۔ نتیجتاً ایک طرف برطانوی فوج اور مرہٹے آپس میں لڑائی میں مصروف تھے، تو دوسری طرف یہ مرہٹے مغلوں کے خلاف بھی نبرد آزما تھے۔ پنجاب میں سکھ بھی طاقتور ہو کر سر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 18ویں صدی کے وسط میں تقریباً 1739 میں مغلوں پر ایک اور قیامت ٹوٹی کہ جب افغانستان سے نادر شاہ درانی اپنی فوجیں لے کر دہلی پر چڑھ آیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس وقت تک مغل اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ ان کی حکومت صرف دہلی اور اس کے گرد و نواح تک ہی محدود رہ گئی تھی، جبکہ دیگر ہندوستان پر نوابوں، راجوں، مرہٹوں اور انگریزوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا۔ نادر شاہ دہلی لوٹنے کے بعد واپس افغانستان چلا گیا اور پھر ایک کمزور مغل حکمران کو دہلی کے تخت پر بٹھا دیا گیا، مگر اب اس کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی۔ ہندوستان میں جب یہ انتشار جاری تھا تو عین اس وقت تقریباً 1747 میں افغانستان میں ایک نیا حکمران سامنے آتا ہے کہ جس نے آج کے جدید افغانستان کی بنیاد رکھی، احمد شاہ ابدالی۔ احمد شاہ ابدالی نے تمام افغانستان کو متحد کیا اور ان کی سلطنت موجودہ بلوچستان سے لے کر وسطی ایشیا، افغانستان اور خراسان کے علاقوں پر محیط تھی۔ احمد شاہ ابدالی کی حکومت کو درانی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دور 3 بڑی مسلمان سلطنتوں کے زوال کا دور تھا۔ ہندوستان میں مغل اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، ایران میں صوفی خاندان کی حکومت کا چراغ بجھ رہا تھا، اور ترکی میں خلافت عثمانیہ میں ضعف کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بڑی بڑی مسلمان سلطنتوں کے کمزور ہونے کے باعث احمد شاہ ابدالی کو اس پورے خطے میں ایک خاص حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اور آپ یہاں پر مسلمانوں کی ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھر چکے تھے۔ سکھوں کے فتنے کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کو اکثر پنجاب ہی آنا پڑتا کہ جہاں سکھوں کے خلاف ان کی جنگی کارروائیاں جاری رہتی۔ احمد شاہ ابدالی کے سربراہ منتخب ہونے کا واقعہ بھی منفرد ہے۔ احمد شاہ ابدالی بادشاہ نادر شاہ درانی کے خادم خاص تھے۔ احمد شاہ کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ترقی دے کر ابدالی رجمنٹ کا کمانڈر بنا دیا گیا کہ جو 4000 پشتون گھڑ سوار پر مشتمل تھی۔ اسی نسبت سے احمد شاہ درانی کو احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نادر شاہ درانی کا دور حکومت اس وقت اچانک اپنے اختتام پر پہنچا کہ جب 1747 میں نادر شاہ اپنے ہی محافظین کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ اپنی رجمنٹ کے جوانوں کے ہمراہ آندھی طوفان کی طرح بادشاہ درانی کے خیمے میں پہنچ گئے، مگر وہاں بادشاہ کی سر کٹی ہوئی لاش ہی پڑی تھی۔ بادشاہ درانی کی موت کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنی رجمنٹ کے ہمراہ قندھار روانہ ہو گئے تاکہ نئے بادشاہ کے انتخاب کے جرگے میں شریک ہو سکیں۔ اکتوبر 1747 میں افغان قبائل کے سردار لویا جرگہ میں اکٹھے ہوئے۔ اس جرگے کا مقصد افغان قبائل کے سربراہ کو منتخب کرنا تھا کہ جو نادر شاہ درانی کی جگہ بادشاہ منتخب ہو سکے۔ 9 دن تک اس معاملے پر خوب بحث و مباحثہ اور غور و خوض ہوا۔ اس عہدے کے کئی دعوے دار تھے۔ اس دوران احمد شاہ ابدالی بالکل خاموش رہے اور سرداری کے دوسرے دعوے داروں کی طرح خود کو پیش بھی نہیں کیا۔ 10ویں روز قندھار کے صوفی عالم صابر شاہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور جرگے کے سامنے اپنی تقریر میں کہا، میں احمد شاہ کے سوا کسی کو اس ذمہ داری کا اہل نہیں سمجھتا۔ وہ اس عہدے کے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد اور باصلاحیت شخص ہے۔ میری دعا احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ہے۔ صرف اسی کے کاندھے اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے۔ اس تقریر نے جرگے کے شرکا کے لیے شرح صدر کا کام کیا اور تمام افغان سرداروں نے متفقہ طور پر احمد شاہ کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا، اور پھر تاریخ نے یہ ثابت بھی کیا کہ احمد شاہ ہی اس ذمہ داری کے حقیقی اہل اور وارث تھے۔
دوستو جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ 18ویں صدی کے آغاز سے ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی عسکری، سیاسی اور معاشی قوت زوال پذیر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ان دگرگوں حالات میں کوئی ایسا حکمران، جرنیل یا صاحب بصیرت وجود نظر نہیں آتا تھا کہ جو اب امت کے زوال کو ٹال سکتا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت پر رحم فرمایا اور 1703 میں تقریباً عین اس وقت کہ جب اورنگزیب عالمگیر اس دنیا سے جانے والا تھا، ایک مبارک وجود کی پیدائش ہوتی ہے کہ جو آنے والے وقتوں میں ہندوستان کے مسلمانوں کا سہارا بنتے ہیں۔ جس طرح حضرت مجدد الف ثانی نے اکبر کے دور حکومت میں ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہو کر دین کو دوبارہ زندہ کیا اور مجدد الف ثانی کہلائے، اسی طرح یہ خدمت شاہ ولی اللہ نے 18ویں صدی میں عین اس وقت انجام دی کہ جب مسلمان حکومت کا چراغ ہندوستان میں بجھنے ہی والا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں پچھلے 400 سال میں 3 ہی ایسے وجود آئے ہیں کہ جنہوں نے زوال کے وقت میں ایک حیرت انگیز اور فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ 16ویں صدی میں حضرت مجدد الف ثانی، 17ویں صدی میں شاہ ولی اللہ اور 20ویں صدی میں حضرت علامہ اقبال۔ شاہ ولی اللہ کا قیام دہلی میں تھا اور آپ انتہائی نزدیک سے مسلمانوں کے زوال کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے اور مسلم سلطنت کو استحکام دینے کے طریقوں پر غور و فکر بھی کر رہے تھے۔ آپ صرف اپنے دور کے ہی نہیں بلکہ آنے والے کئی سو سال کے لیے ایک عالم، مفسر، محدث اور سیاسی و فوجی دانا کے طور پر مشہور ہوئے۔ علامہ اقبال نے بھی حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ سے بہت فیض لیا۔ دوستو حضرت شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ ولی اللہ ہوں گے اور امت کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیں گے۔ شاہ ولی اللہ نے پوری اسلامی دنیا کا سفر کیا۔ مکہ مکرمہ میں طویل عرصہ قیام کے دوران آپ علوم دینیا حاصل کرتے رہے۔ وہیں ایک روحانی واردات میں آپ کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ کو حضور نے حکم دیا کہ ہندوستان واپس لوٹ جاؤ کیونکہ وہاں تم سے بہت بڑے کام لیے جانے ہیں۔ اس حکم اور اذن کے ساتھ آپ ہندوستان واپس تشریف لائے اور انتشار کے اس دور میں مسلمان کو روحانی، دینی، مذہبی اور سیاسی قیادت دینے کے لیے ایک طویل علمی جدوجہد کا آغاز کیا۔ آپ نے اس مقصد کے لیے 51 کتابیں بھی تحریر کی کہ جن سے متعدد عربی اور فارسی کے منفرد کتب ہیں۔ شاہ ولی اللہ وہ پہلے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا، کیونکہ اس وقت مسلمان عام طور پر فارسی سمجھتے تھے، عربی نہیں۔ یوں وہ قرآن سے دور ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا یہ غیر معمولی کام کرنے کی سعادت بھی آپ کو ہی نصیب ہوئی۔ بعد میں آپ کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز نے قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ بھی کیا۔ دوستو یہ ایک حیرت انگیز امر ہے کہ تقریباً تمام مسلمان مکاتب فکر حضرت شاہ ولی اللہ کو اپنا امام تصور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ ایک غیر معمولی سیاسی مدبر اور مفکر بھی تھے۔ آپ کے نواسے شاہ اسماعیل شہید سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہوئے۔ جو علمی خدمات آپ نے انجام دی وہ آج بھی زندہ ہے اور غیر معمولی شان کے ساتھ ملت کا عظیم علمی سرمایہ ہے۔ ان علماء کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ درس و تدریس، خانقاہوں، تزکیہ اور تربیت میں ہی اپنی زندگی گزار دیتے تھے، لیکن یہ بات ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ مسلمان سلاطین پر فقراء اور اولیاء کا غیر معمولی اثر ہوتا تھا۔ وہ اپنی اس روحانی تائید سے مسلمانوں کے حق میں فیصلے کروانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے تھے۔ حضرت معین الدین چشتی نے روحانی طور پر شہاب الدین غوری کی مدد کی اور اپنی روحانی تائید سے وہ تمام فیصلے اور خوشخبریاں پہلے ہی سنا دی تھیں کہ جو شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کی جنگ کے نتیجے میں ملنا تھی۔ دوستو شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کا ذکر پچھلی ویڈیو میں گزر چکا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن پر میں اس کا لنک دے رہا ہوں، آپ آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء نے اہم روحانی اور سیاسی کردار بھی ادا کیا۔ دوستو حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے تو تاریخ میں ایک عجیب و غریب واقعہ بھی موجود ہے۔ جب بادشاہ غیاث الدین تغلق نے دہلی کی جانب پیش قدمی کی تو اس سے قبل اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کو خط بھیجا کہ آپ بادشاہ کی دہلی پہنچنے سے قبل ہی دہلی سے نکل جائیں، ورنہ بادشاہ دہلی پہنچتے ہی آپ کو اور آپ کے مریدوں کو قتل کروا دے گا۔
حضرت نظام الدین اولیاء یہ خط پڑھ کر جلال میں آ گئے اور خط پر لکیر لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر لکھ دیا، ہنوز دہلی دور است، یعنی دہلی ابھی بہت دور ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی اس بددعا کے نتیجے میں جب بادشاہ دہلی سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر اپنے محل میں قیام کرتا ہے تو اچانک پورا محل دھڑام سے نیچے آ گرتا ہے اور بادشاہ تغلق دب کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے ہی اردو زبان میں بھی یہ محاورہ عام ہو گیا کہ جب کوئی کام نہ ہونا ہو تو کہا جاتا ہے کہ ہنوز دہلی دور است۔ دیکھنے والوں کو تو ظاہری اسباب ہی نظر آتے ہیں، مگر صاحب نظر اور صاحب بصیرت لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ظاہری، عسکری اور سیاسی تبدیلیوں کے پیچھے بھی بڑی روحانی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں کہ جن میں سے اکثر کا اظہار اس دور کے اولیاء اور فقراء کے ذریعے ہوتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر بادشاہ کہ جن کے جلال اور ہیبت سے دنیا کانپتی تھی، وہ خود ایک فقیر کے دربار میں ایک غلام کی حیثیت سے با ادب ہو کر پیش ہوتے تھے۔